ہجر تو کے دل نگارم یا رسول اللہ، زواوے ہجر تو کے دل نگارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں شہر بنگلور کی مشہور معروف شخصیت خطیب دکا شہنشاہ کتابت حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالقادر شاہ واجد عبداللہ جہانگیری چشتی مدظل نورانی، صدر سنی جامعۃ العلماء کرناٹک، وہ خطیب و امام جمعہ مسجد ماس کا۔ حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا: نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے حکم فرمایا: اے میرے بندو، اگر تم میرے محبوب کا پاک نام لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی زبانوں کو پاک کر لو، اور پھر اس کے بعد میرے حبیب کا نام لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نام بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا، اسی نام کے صدقے میں کائنات مورث وجود میں آئی۔ اب ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا ہیں؟ محمد حمد سے مشتق اور اس میں مفعول، اس کا معنی ہے الذی یحمد حمد بعد حمدی، جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جائے، ہر آن ہر زبان جس کی نعت پڑھی جائے، جو عیوب و نقائص سے پاک ہو، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا؟ جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد بیان کی گئی، نعت پڑھی گئی، جو عیوب و نقائص سے پاک، وہ محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے بس اشارہ کر کے نکل جاؤ ورنہ مضمون طویل ہو جائے گا۔ اس وقت میرے محبوب کا کلمہ پڑھ دیا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، کچھ بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، لوح و قلم بھی نہیں تھا۔ میرے محبوب کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو کیسے؟ اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا جواب دیتے ہیں، اس حدیث کی تفسیر صبح کے بیان میں آپ حضرات نے سنا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔
وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا نَارٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا جِنْسٌ. ابھی زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا تھا، آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں گیا تھا، چاند و سورج کے چراغ لگائے نہیں گئے تھے، ستاروں کی قندیلیں بھی نہیں تھی، دریا کی روانی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا. اس نور کو پیدا کرنے والا دیکھتا رہا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، اس نور پہ پیار آ گیا، اس نور سے محبت ہو گئی. جب محبت ہو گئی تو محبوب کا ایک نام بھی ہونا چاہیے، بغیر نام کے محبت کیسی؟ محبت والے کا نام ہونا ہے. تو رب تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو دیکھا اور فرمایا محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ قوت کسی اور سے نہیں ملی، یہ ہمت و یہ طاقت میرے شاعر حضرت سیدنا صوفی علی حسین رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ان کی عطا کردہ ہے. مجھے یاد ہے، ایک 10 منٹ لے لیتا ہوں. شولہ پور میں سرکار قبلہ کے خلاف ایک آواز اٹھی تھی. ہمارے پاس سما ہے، ہم سما سنتے ہیں، دوسرے سلسلے کے لوگ سما سنتے ہوں گے، ہم سما کھاتے ہیں، ہم سما کھاتے ہیں. اس پر اعتراض تھا. میں پہنچا اور شولہ پور میں ایک افواہ تھی، یہ سما سنتے ہیں اور لوگ ان کے پیر پڑتے ہیں، پیر چوماتے ہیں. تو اس کا جواب دینے کے لیے گیا تھا اور میرے پیر کی کرامت اسٹیج پر بیان کے لیے بٹھا دیا. خدا گواہ ہے 7 مرتبہ میں نے خطبہ پڑھا. بیان کرنے کے لیے زبان کام نہیں کر رہی تھی، حرکت بند تھی. 7 مرتبہ عربی خطبہ پڑھنے کے بعد اسٹیج سے اتر کر قدم بوسی کر دے. آپ کی قدموں کی برکت سے بولوں گا، میں اگر خود بولنا چاہوں تو نہیں بول سکتا. قدموں سے اٹھایا، مجمع عام میں سینے سے لگایا، اپنی زبان مبارک میرے منہ میں دے دی اور دے کر کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بیٹھا ہوں، بول کیا بولنا چاہتا. آج بھی شولہ پور کی علام پبلک گواہ ہے، فجر کی اذان تک قدم بوسی کے عنوان پر بولا. ہم اپنی طرف سے نہیں بولتے، ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچ کر اسٹیج پر بیٹھنے سے پہلے ویب لگا لیتے، کرنٹ وہاں سے ملتا ہے تو بولتے. اگر ویب کٹ ہو گئی تو بولتی بند ہو جاتی.